اس خطبہ جمعہ میں جو 15 اگست 2025 کو مسجد مبارک ٹیلفورڈ UK میں دیا گیا، حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 3 بڑے بتوں کو مسمار کرنے کے لیے بھیجے گئے سرایا کا ذکر کیا۔ انہوں نے ان مہمات اور حضرت خالد بن ولید کے ایک متنازعہ فیصلے کے بارے میں تفصیلات بیان کیں۔ خطبہ جمعہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، سریہ حضرت سعد بن زید اشہلی۔ یہ سریہ رمضان 8 ہجری میں منافی طرف بھیجا گیا تھا، جس کی قیادت حضرت سعد بن زید اشہلی کر رہے تھے۔ اس مہم کا مقصد بحیرہ احمر کے ساحل پر قدید کے مقام مشلل میں نصب بت منات کو تباہ کرنا تھا۔ حضرت سعد 20 سواروں کے ساتھ گئے۔ وہاں ایک مجاور ملا جس نے حضرت سعد کو بتایا کہ وہ منات کو گرانے کے قابل نہیں ہیں۔ راوی کے مطابق ایک برہنہ سیاہ رنگ کی عورت کمرے سے باہر آئی اور مجاور نے منات کو اپنا غضب نازل کرنے کے لیے کہا۔ حضرت سعد نے مجاور کو قتل کیا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ممکن ہے کہ مجاور نے مقابلے کی کوشش کی ہو، کیونکہ صرف بد دعا دینے پر قتل کرنا اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد اور ان کے ساتھیوں نے بت کو توڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منات کو گرانے کے لیے ابو سفیان بن حرب یا حضرت علی کو بھیجا تھا، لیکن واقدی اور ابن سعد کے مطابق حضرت سعد بن زید نے یہ کام کیا تھا۔ نمبر 2، سریہ حضرت خالد بن ولید بطرف نخلا۔ یہ سریہ رمضان 8 ہجری میں نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس مہم کا مقصد قریش کے سب سے بڑے بت عزا کو گرانا تھا۔ عزا کا بت خانہ 3 کیکر کے درختوں پر مشتمل تھا۔ جب مجاور کو حضرت خالد کی آمد کا علم ہوا تو وہ بت پر تلوار لٹکا کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ حضرت خالد نے درخت کاٹ دیے اور گھر کو مسمار کر دیا، لیکن واپس آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے عزا کو ختم نہیں کیا۔ دوبارہ جانے پر ایک پراگندہ بالوں والی سیاہ رنگ کی عورت بت خانے سے باہر نکلی، جس کو حضرت خالد نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد آپ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی، جنہوں نے تصدیق کی کہ وہ اصل عزا تھی۔ نمبر 3، سریہ حضرت عمرو بن عاص بطرف سواع۔ یہ بھی رمضان 8 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس مہم کا مقصد قبیلہ حذیل کے بت سواع کو ختم کرنا تھا۔ یہ بت ایک عورت کی شکل کا تھا جس کا طواف کیا جاتا تھا۔ مجاور نے حضرت عمرو بن عاص کو کہا کہ وہ بت کو توڑ نہیں سکیں گے، لیکن حضرت عمرو نے اسے توڑ دیا اور کوٹھڑی کو بھی مسمار کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاور نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی تصدیق ہوتی ہے کہ صرف مجاور ہونے کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا درست نہیں۔ نمبر 4، سریہ حضرت خالد بن ولید بطرف بنو جزیمہ۔ یہ مہم شوال 8 ہجری میں بنو جزیمہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ جنگ نہ کی جائے۔ جب حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسلح ہیں، لیکن ایک شخص ہستم کے روکنے کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک روایت کے مطابق بنو جزیمہ نے اسلمنا یعنی ہم مسلمان ہوئے کے بجائے صبأنا یعنی ہم نے اپنا دین تبدیل کر دیا کہا، جس پر حضرت خالد کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ تاہم مہاجرین اور انصار کے پرانے مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 5، واقعہ بنو جزیمہ کی تحقیق اور تلافی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم انی ابرع الیک مما صنع خالد۔ اے اللہ، میں خالد نے جو کچھ کیا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بنو جزیمہ بھیجا تاکہ وہ مقتولین کی دیت ادا کریں اور تمام اموال واپس کریں۔ حضرت علی نے تمام نقصانات کا ازالہ کیا، یہاں تک کہ ایک برتن بھی واپس کیا جس میں کتا پانی پیتا تھا، اور باقی بچا ہوا مال بھی احتیاطاً انہیں دے دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، تو نے بالکل ٹھیک کیا اور اچھا کیا۔ نمبر 6، پس منظر اور وضاحت۔ سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد میں اس مہم کا ذکر ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ وفد صرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں۔ ممکن ہے کہ بنو جزیمہ کے ایک مخصوص حصے نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلح ہو گئے۔ لفظ صبعنا کے استعمال پر غلط فہمی پیدا ہوئی کیونکہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تنزیہ طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جنگ میں شکست کے بعد انہوں نے صبعنا کہہ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ دراصل بنو سلیم اور بنو مدلج کے افراد جو خالد کے لشکر میں تھے، ان کی بنو جزیمہ کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، اور بعض لوگوں نے اسی دیرینہ انتقام کی بنا پر قیدیوں کو قتل کیا۔ یہ حضرت خالد کا حکم نہیں بلکہ ایک اجتہادی فتویٰ تھا۔ حضرت خالد کی غلطی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید صدمے کا اظہار کیا اور قصاص کے بجائے دیت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 7، حضرت خالد کی معافی اور ذمہ داری۔ حضرت خالد کی یہ ایک اجتہادی غلطی تھی اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے بجائے دیت کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت ولی اللہ شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خالد کی معاذرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، اور چند ہی دنوں بعد غزوہ حنین کے لشکر میں انہیں ہراول دستے کا نگران مقرر کیا، جو ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا ثبوت تھا۔ نمبر 8، دیگر سریہ۔ خطبے میں دیگر سریہ کا بھی مختصر ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، سریہ یلملم۔ حضرت ہشام بن عاص کی قیادت میں 200 افراد پر مشتمل یہ سریہ مکہ کے جنوب مشرق میں یلملم کی جانب بھیجا گیا تھا۔ نمبر 2، سریہ عورنا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص کی قیادت میں 300 افراد کا یہ لشکر وادی عورنا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کی مزید تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ نمبر 9، نتیجہ۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سختی کا کوئی وجود نہیں تھا، اور دشمنان اسلام کا یہ الزام غلط ہے کہ آپ نے جنگوں میں بیجا قتل کروائے تھے۔ آپ نے تو اس وقت بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا جب غلطی سے کچھ ہو گیا۔ اسلام کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ جو سامنے سے جنگ نہ کرے اس سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔